بلٹ ٹائمز میں خوش آمدید۔ حنظلہ جہاز کو بھی غزہ پٹی جانے سے اسرائیل نے روک دیا۔ اس جہاز پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس جہاز پر سوار تمام ایکٹیوسٹ کو اسرائیل نے حراست میں لے لیا ہے، یا کہہ لیجئے ان کو کڈنیپ کر لیا ہے، اور کافی دنوں کے بعد ایک کوشش ہو رہی تھی غزہ پٹی کے ساحل پر ایک جہاز کو پہنچانے کی، غزہ پٹی کے لوگوں تک امدادی سامان پہنچانے کی، ان تک آٹا، چاول، کھانے پینے کا سامان اور دوا پہنچانے کی، لیکن اسرائیل نے اس کوشش کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیا، اور غزہ پٹی کے سمندر کے ساحل سے 100 کلومیٹر دور ہی اسرائیل نے اس جہاز پر حملہ کر دیا، اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور حنظلہ جہاز پر جتنے ایکٹیوسٹ سوار تھے ان سب کو اسرائیل نے گرفتار کر لیا ہے، جبکہ مصر کے ساحل سمندر سے یہ علاقہ جہاں پر جہاز پر اسرائیل نے حملہ کیا صرف 50 کلومیٹر دور تھا، اور انٹرنیشنل پانی میں جہاز تھا، اور اسرائیل کو کوئی حق نہیں تھا یہاں پر آ کر کے حملہ کرنے کا، جہاز کو روکنے کا۔ لیکن پچھلی بار کی طرح اس بار بھی اسرائیل نے امریکہ کے سہارے اپنی طاقت کے گھمنڈ اور غرور میں اس جہاز کو غزہ پٹی تک پہنچنے سے روک دیا۔ تمام ایکٹیوسٹ کو اس نے حراست میں لے لیا ہے، اور اسرائیل نے اپنی طرف سے ایک بیان بھی جاری کیا کہ وہ اس جہاز کو غزہ پٹی تک نہیں پہنچنے دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس جہاز پر حملہ کیا۔ ادھر فریڈم فلوٹیلا کولیشن کی طرف سے بھی ایک بیان جاری کر کے کہا گیا کہ اس کے جہاز حنظلہ پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس جہاز میں سوار تمام ایکٹیوسٹ کو بھی اسرائیل نے گرفتار کر لیا ہے۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن نے شدید لفظوں میں اسرائیل کے اس حملے کی مذمت کی ہے، لیکن سب سے زیادہ شرم مجھے مصر پر آتی ہے۔ افسوس ہو رہا ہے مصر پر کہ اس سے پہلے بھی مصر نے اپنے پانی میں، اپنے علاقے میں اسرائیل کو میڈلین سی جیسے جہاز پر حملہ کرنے کی اجازت دی، اور اس کی وجہ سے جون کے مہینے میں بھی ایک جہاز جو یورپ کے ساحل سے نکلا تھا اور غزہ پہنچنے والا تھا، اس جہاز کو نہیں پہنچنے دیا گیا۔ اور جب ایک مہینے کے اندر دوسری کوشش کی گئی فریڈم فلوٹیلا کولیشن کے ذریعے، دنیا کے بڑے بڑے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے ذریعے، اور ایک کوشش کامیاب ہو چکی تھی۔ 13 جولائی کو ہی ان کا جہاز روانہ ہو چکا تھا، اور سمندر کی لہروں کے درمیان یہ اپنا سفر پچھلے 10 دنوں سے جاری رکھے ہوئے تھے، اور جب یہ پہنچ چکے تھے غزہ پٹی کے سمندر کے قریب، ساحل کے قریب، تو وہاں ان کو روک دیا گیا اور نہیں پہنچنے دیا گیا۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن ایک مشہور انٹرنیشنل NGO ہے جو مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ کسی علاقے کا محاصرہ ہو جاتا ہے تو اس کی ناکہ بندی کے لیے امدادی سامان بھیجتی ہے، اور اس کے کاموں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن نے غزہ پٹی کی مدد کے لیے، وہاں امدادی سامان کو پہنچانے کے لیے، غزہ کی ناکہ بندی کو توڑنے کے لیے ماضی میں کئی مرتبہ کوششیں کی ہے، کئی مرتبہ بحری جہاز کو روانہ کیا ہے، لیکن کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی، اور اسرائیل نے ہمیشہ روک دیا۔ سال 2008 سے ابھی تک غزہ پٹی کے سمندر کے کنارے کوئی بھی جہاز لنگر انداز نہیں ہو سکا ہے، کسی بھی جہاز کو وہاں تک پہنچنے اسرائیل نے نہیں دیا ہے۔ سال 2010 میں کوشش ہوئی، 2015 میں کوشش ہوئی، اس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ کوششیں کی گئی، لیکن ان تمام جہازوں پر پابندی لگا دی گئی، ان جہازوں کو وہاں پہنچنے سے روکا گیا۔ ابھی صرف سال 2025 میں ایک مہینہ پہلے فریڈم فلوٹیلا کولیشن نے ہی ایک جہاز کو روانہ کیا تھا، اور اس میں دنیا بھر کے 32 سے زیادہ ایکٹیوسٹ سوار تھے، موجود تھے، اور یہ جہاز جس کا نام تھا میڈلین سی بالکل غزہ پٹی کے قریب پہنچ گیا تھا، مصر کے پانی میں تھا، تبھی اسرائیل نے اس پر حملہ کر دیا، اس جہاز کو کڈنیپ کر لیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جولائی کے مہینے میں یہ جہاز روانہ ہوا، یعنی پچھلا جو جہاز تھا وہ بھی روانہ ہوا تھا جون کے مہینے میں، لیکن وہ 6-7 جولائی کو ہی پہنچ پایا تھا غزہ پٹی میں، اور ودن 1 منتھ فریڈم فلوٹیلا نے دوسرا بحری جہاز ارینج کیا، اور پھر دنیا کے 22 بڑے بڑے ایکٹیوسٹ وہاں پہنچتے ہیں، اور یہ جہاز اٹلی سے روانہ ہوتا ہے، اور بالکل قریب پہنچ چکا تھا، غزہ پٹی کے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ تبھی اسرائیل نے پہلے ڈرون سے اس جہاز
پر اٹیک کرنا شروع کیا۔ پھر اسرائیلی آرمی نے چاروں طرف سے حنزلہ کا احاطہ کر لیا۔ اسرائیلی آرمی جہاز میں سوار ہو جاتی ہے اور جہاز کا کنٹرول اسرائیلی آرمی نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن سے اس جہاز کا جو کنیکشن تھا، کانٹیکٹ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن نے باضابطہ ایک سسٹم لانچ کیا تھا جس کے ذریعے اس جہاز کو مکمل طور پر ٹریک کیا جا رہا تھا کہ جہاز کہاں پہنچا، اس وقت کس جگہ پر ہے، کب پہنچ جائے گا، اور جن جن علاقوں سے حنزلہ گزر رہا تھا وہاں کے لوگ بندرگاہ پر آ کر، سمندر کنارے آ کر اس جہاز کا استقبال کر رہے تھے۔ فلسطینی جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لے کر لہرا رہے تھے۔ وہ چاول، دانہ، پانی، اناج، پیسہ سب کچھ اس جہاز میں لا کر پھینک رہے تھے تاکہ غزہ پٹی تک ان کی امداد پہنچ جائے۔ لیکن غزہ پٹی پہنچنے سے پہلے ہی جہاز کو اسرائیل نے روک دیا ہے اور مصر کو یہاں پر سپورٹ کرنا تھا، غزہ پٹی کا ساتھ دینے والوں کا، فریڈم فلوٹیلا کا، اس جہاز میں سوار ایکٹیوسٹ کا۔ لیکن مصر نے یہاں پر پھر گھٹیا حرکت کی۔ مصر نے ساتھ نہیں دیا اور اسرائیل نے 100 کلومیٹر دور جا کر اس جہاز کو غزہ پٹی پہنچنے سے روک دیا گیا۔ امید یہ کی جا رہی تھی، پچھلے دنوں جب اس پر میں نے ویڈیو بنایا تھا تو میں نے کہا تھا کہ شاید سال 2008 کے بعد پہلی مرتبہ کوئی جہاز غزہ پٹی کے کنارے پہنچ پائے گا، لیکن افسوس ایسا نہیں ہو سکا اور اس جہاز کو بھی پہنچنے سے روک دیا گیا ہے۔ ادھر ایک اور خبر آئی ہے اور اس کو آپ گڈ نیوز کہہ سکتے ہیں کہ مصر سے اور جارڈن سے امدادی سامان ڈائریکٹ غزہ پٹی پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ مصر میں ہزاروں ٹرک کھڑے ہوئے تھے اور ان ٹرکوں کو غزہ پٹی پہنچنا تھا امدادی سامان لے کر، لیکن انہیں جانے سے روک دیا گیا تھا۔ رفح کراسنگ بارڈر پر اسرائیل کا پورا کنٹرول تھا۔ اسی طرح اردن میں بھی ہزاروں ٹرک موجود ہے امدادی سامان لیے کھڑے، ان کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ لیکن اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے، الجزیرہ نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے کہ مصر سے بھی امدادی سامان لے کر ٹرک غزہ پٹی کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ ادھر جارڈن میں جو ٹرک موجود تھے وہاں سے بھی امدادی سامان غزہ پٹی کے لیے روانہ ہو گیا اور پچھلے 2-3 دنوں میں بہت زیادہ پریشر بنا، دباؤ بنا اسرائیل پر۔ فرانس جو لگاتار اسرائیل کا ساتھ دیتا رہا ہے، فلسطین کے خلاف رہا ہے، فرانس کے صدر میکرون نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ غزہ پٹی میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو قتل عام ہو رہا ہے، اب وہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے اور فرانس فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرے گا۔ ادھر اٹلی نے بھی سخت بیان جاری کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا تھا، اس نے اسرائیل کو اپنی بات ماننے پر مجبور کرنے میں باضابطہ بے بسی اور ناکامی کا اعتراف کیا، بلکہ ٹرمپ نے حماس کے خلاف جنگ کو آگے بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ جبکہ یہ جو تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار پھر امریکہ کے نائب صدر نے کہا کہ جلد ہی سیز فائر کا اعلان کیا جائے گا حماس اور اسرائیل کے بیچ میں، جبکہ ایسی کوئی امید دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے۔ الجزیرہ نے ایک اور خبر شائع کیا ہے جس کے مطابق حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل کی 2 آرمی کو ہلاک کر دیا۔ دراصل اسرائیل نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ پٹی میں لڑائی کے دوران مزید 2 اسرائیلی آرمی ماری گئی ہے۔ کل ایک رپورٹ میں نے بتایا تھا کہ حماس نے ایک ویڈیو جاری کر کے کہا کہ اس نے اسرائیل کے ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول پر اٹیک کیا ہے اور بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے، لیکن IDF نے اس خبر کے حوالے سے کوئی بھی رد عمل نہیں دیا تھا۔ آج IDF نے اقرار کیا ہے کہ حماس کے لڑاکوں کے ساتھ لڑائی میں جھڑپ میں 2 اسرائیلی آرمی کی ہلاکت ہوئی ہے، لیکن کل والا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے اس کی ڈیٹیلز بھی اسرائیل کی طرف سے جاری نہیں کی گئی ہے۔ ادھر غزہ پٹی میں بھوک اور پیاس سے جو لوگوں کی حالت ہے وہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے، بھوک اور پیاس سے وہاں موت اب بڑھتی جا رہی ہے۔ کل کی رپورٹ میں ہے جہاں بھوکے پیاسے لوگوں پر اسرائیل نے فائرنگ کر دی تھی اور 25 لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔ ادھر حماس کے اسپوک پرسن القسام بریگیڈ نے واضح لفظوں میں جواب دیا ہے اسرائیل کو کہ 24 مہینے ہونے والے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو القسام بریگیڈ نے طوفان الاقصی آپریشن کا آغاز کیا تھا، اسرائیل پر جا کر حملہ کیا تھا اور اس کے اگلے دن یعنی 8 اکتوبر 2023 کو ہی اسرائیل نے حماس کے خلاف غزہ پٹی کے خلاف باضابطہ جنگ کا اعلان کر دیا تھا اور اس وقت سے لے کر کے ابھی تک غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ لگاتار جاری ہے۔ تقریباً 23 مہینہ ہونے والا ہے اور ستمبر میں یہ پورا 24 مہینہ ہو جائے گا۔ یہ جولائی کا اینڈ چل رہا ہے، اس کے بعد اگست، سپٹمبر، دن اکتوبر آنے والا ہے، تو 2 سال پوری طرح پورا ہونے جا رہا ہے۔ اور پچھلے 2 سالوں میں صرف 7 دنوں کے لیے مکمل جنگ بندی ہوئی، اس کے بعد 2
دوسری جنگ بندی 42 دنوں کے لیے ہوئی، اس کے علاوہ کوئی جنگ بندی نہیں، کوئی سیز فائر نہیں، اور جنگ بندی کے دنوں میں بھی اسرائیلی آرمی فلسطینیوں پر حملہ کرتی رہی ہے، انہیں مارتی رہی ہے۔ اس کے باوجود فلسطینیوں کے حوصلے میں، ان کی ہمت میں کمی نہیں آئی اور ان کی طرف سے ریزسٹنس لگاتار جاری رہا۔ اسرائیل ابھی تک تمام ہوسٹیج کو رہا نہیں کرا سکا۔ ادھر ایک اور خبر آئی ہے اور یہ خبر مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ہے۔ دراصل مسجد اقصیٰ کے مفتی کو اسرائیل نے برطرف کر دیا ہے، ان کو ان کی ذمہ داریوں سے ہٹا دیا ہے، اور ویسٹ بینک میں پرانے بیت المقدس میں اسرائیل ان دنوں جس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہا ہے اس سے اسرائیل کا ایجنڈا بھی صاف نظر آنے لگا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسجد ابراہیمی کا پورا کنٹرول اسرائیل نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے، اور اب مسجد اقصیٰ کے مفتی کو ان کی ذمہ داریوں سے اسرائیل نے برطرف کر دیا ہے۔ مسجد اقصیٰ اور وہاں کا جو پورا انتظام ہے وہ اردن کی وزارت اوقاف کے ہاتھوں میں ہے، اسرائیل کے ہاتھوں میں نہیں ہے، اور یونائٹڈ نیشن سے منظور شدہ ہے۔ تاہم 1967 کے بعد وہاں کا جو سیکورٹی کنٹرول ہے وہ اسرائیل کے ہاتھوں میں ہے، لیکن اب اسرائیل وہاں مذہبی معاملوں میں مسجد اقصیٰ کے انتظام و انصرام میں بھی مداخلت کرنے لگا ہے، انٹرفیئر کرنے لگا ہے، اور یہ جو معاملہ ہے بہت بڑا ہے، پوری دنیا کو حیرت میں ڈالنے والا ہے، خاص طور پر عرب ملکوں کی، مسلم امہ کی غیرت جاگنے والا مسئلہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عرب ممالک میں خاموشی ہے، سناٹا ہے، ابھی تک ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے۔